اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چہارم اخلاق و آداب حصہ الف اچھی عادات اپنانا۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 1 مساوات۔ آپ نے سبق کو پڑھا، بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھا، اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہم نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مساوات کا سبق، اور یہ بھی سیکھا کہ پرہیزگاری تقوی کی بنیاد پر ہی ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور جان سکیں اور یاد رکھ سکیں۔ آئیے اپنی مشق کی طرف۔ اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں مساوات کی، تو اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1، مساوات کا مطلب ہے برابری۔ نمبر 2، فضیلت و برتری کا معیار تقوی اور اعلیٰ ہے اخلاق و کردار۔ نمبر 3، معاشرے میں مساوات اور عدل و انصاف کی فضا ہموار کرنا ذمہ داری ہے ریاست کی۔ نمبر 4، مسلمان مساوات کا مظاہرہ کرتے ہیں باجماعت نماز میں۔ نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ پہلا سوال کہ مساوات سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، سوال کا جواب صفحہ نمبر 61 پر پہلے پیراگراف میں آپ کو ملے گا، جس کی ہیڈنگ آپ ڈالیں گے مساوات کا مفہوم۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ مساوات کے معنی برابری کے ہیں۔ اسلام میں مساوات سے مراد تمام افراد قانونی اور معاشرتی لحاظ سے برابر ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ البتہ فضیلت و برتری کا معیار تقوی اور اعلیٰ اخلاق و کردار ہے۔ اسلام میں رنگ و نسل، ذات و پات، علاقائی یا قبائلی اونچ نیچ کی بنیاد پر تقسیم یا برتری کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں تک آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 61 پر۔ دیکھیے گا سورۃ الحجرات کی آیت جو دی گئی ہے، آیت نمبر 13، اس کا جو ترجمہ ہے اس میں دیکھیے گا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ یہ اس ایک لائن کا جواب آپ لکھیں گے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات کا کیسے درس دیا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 62 پر پہلے پیراگراف میں ہی موجود ہے۔ آپ شروع کریں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مساوات کا درس دیتے ہوئے تقوی ہی کو معیار زندگی ٹھہرایا اور فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہاں تک آپ جو ہے وہ آپ یہ لکھیں گے جو ہمیں مساوات کا درس دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے۔ آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف کہ سوال نمبر 4 پوچھا گیا ہے کہ مساوات کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ آپ صفحہ نمبر 62 پر دیکھیں گے، اسوہ حسنہ کی روشنی میں مساوات کے چیپٹر اس میں جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ کمزوروں پر حد قائم کرتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ یہاں تک آپ نے اس کا حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا شکایت کی اور آپ نے کیا فیصلہ سنایا؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 62 پر آخری پیراگراف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے انہیں بغیر وجہ کے کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو بلایا اور اس کے اعتراف کرنے پر کہا کہ اسے بھی اتنے ہی کوڑے مارے جائیں۔
قانونی مساوات اور عدل کی بہترین مثال ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ مساوات کی اہمیت کو واضح کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 61 پر، ہیڈنگ موجود ہے، آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے مساوات کی اہمیت، اور اس میں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ پھر سورۃ الحجرات کی آیت کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، دین اسلام کے حوالے سے معاشرے میں مساوات و عدل کے فروغ کے بارے میں بتانا ہے۔ اگلے پیج پر آ جائیے، صفحہ نمبر 62 پر، جس میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا درس دیتے ہوئے فرمایا ہے، وہ سارا کا سارا ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ یعنی یہاں تک آپ کو اس کا جواب ہے کہ فضیلت سے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ کویسچن نمبر لانگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ اب سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے مساوات کی چند مثالیں تحریر کریں۔ تو آپ صفحہ نمبر 62 پر ہیڈنگ دیکھیں گے، اسوہ حسنہ کی روشنی میں مساوات۔ آپ نے جواب دینا ہے یہیں سے، اس کا پورا آنسر آ جائے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے انسانیت کو مساوات کا سبق دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سید الانبیاء تھے، اس کے باوجود کبھی برتر ہونے کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ پورا لکھیں گے، غزوہ خندق کے بارے میں، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کے بارے میں، اور اس میں جو صحیح بخاری کی حدیث دی گئی ہے، یہ آپ نے پورا یہاں تک اس کا سوال نمبر 2 کا جواب تحریر کرنا ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آ جاتے ہیں کہ اسلامی عبادات کس طرح مساوات کی عکاسی کرتی ہیں، واضح کریں۔ تو یہاں پر صفحہ نمبر 62 پر سیکنڈ پیراگراف میں جواب اس کا موجود ہے، لیکن آپ اس کی الگ الگ ہیڈنگ ڈال کر لکھیں گے، اور شروع کریں گے آپ، اسلامی عبادات بھی ہمیں مساوات کا درس دیتی ہیں۔ اسلامی عقائد و اعمال کی بدولت تمام مسلمان ایک لڑی میں پرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ پہلے آپ نے باجماعت نماز کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور پھر نماز کے بارے میں لکھنا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر مساوات کا مظاہرہ کرنا۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں 1 سے 2 لائنیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے کہ یہ امیر و غریب کا فرق مٹانے کے لیے۔ پھر روزے کے بارے میں لکھنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور پھر حج کے بارے میں آپ نے مناسک حج تک اس کا آنسر جو ہے مکمل لکھنا ہے۔ تو یہ چاروں عبادات جو ہیں اسلامی عبادات، یہ کس طرح مساوات کی عکاسی کرتی ہیں، آپ نے ان کو واضح اظہار خیال کے ساتھ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سرگرمی برائے طلبہ کی طرف کہ اسلامی تاریخ مساوات کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کم از کم 2 واقعات چن کر اپنی ڈائری میں لکھیے اور جماعت میں ساتھی طلبہ کو سنائیے۔ کچھ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو عدل و مساوات کا فرق سمجھائیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لوگوں کو قابلیت، تعلیم و تجربے کے مطابق ذمہ داریاں دینا عدل کہلاتا ہے، جبکہ تمام انسانوں کا قانونی لحاظ سے یکساں اور برابر حیثیت کے حامل ہونا مساوات کہلاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو فرق کو واضح کرنا ہے، پھر بتانا ہے کہ مختلف شعبہ زندگی میں مساوات اور عدم مساوات کی صورتوں سے آگاہ کرتے ہوئے انفرادی و اجتماعی زندگی میں مساوات کے اثرات کو واضح کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو نافذ کریں گے۔ کسی چھوٹے کو، کسی امیر کو بڑا اور غریب کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، بلکہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے اور چھوٹوں سے محبت اور پیار کریں گے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔